الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید الذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بار اپنی مرضی کا پڑھا ہے، اب ایک بار ذرا کوشش کریں گے ان کی مرضی کا پڑھ دیں، ٹھیک ہے؟ اور کوشش فرمائیے گا کہ زبان تک نہ رہ جائے بلکہ دل تک جائے، ٹھیک ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے؟ تو کوشش فرمائے کریں جب بھی پڑھیں سونا کر کے پڑھیں۔ پہلی بات تو پڑھتے کوئی نہیں، تو اگر کبھی کوئی موقع بہانہ مل جائے تو پھر بھی اسے فائدہ نہیں اٹھاتے، پھر بھی سستی سے پڑھیں گے، بے توجہی سے پڑھیں گے، غفلت سے پڑھیں گے۔ اتنا تو کم از کم کر لو یار، کوئی ابو جہل نہیں ہے، کوئی ابو لہب نہیں ہے کہ آپ اتنا ڈر ڈر کے پڑھتے ہیں کہ وہ آپ کی گردن اتار دے گا۔ مسجد ہے آپ کا، پاکستان ہے، لیا بھی اسی لیے گیا تھا، تو پھر اتنا ڈر کس چیز کا ہے؟ آپ تو ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے انڈیا کے بارڈر پہ پڑھ رہے ہیں، تو اگر کہیں آپ کو بارڈر پہ پڑھنا پڑ گیا تو پھر تو آواز نہیں نکلنی کسی کی بھی ضرورت۔ سونا کر کے پڑھنا جو ہے تو سونا کر کے پڑھ لو، سونا کر کے پڑھیں گے تو پھر سارا کچھ ہی سونا سونا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کچھ دیکھیں نا، میں نہیں کوئی تحقیق کے میدان میں اتنا مضبوط آدمی، بہت زیادہ کمزوریاں ہیں مجھ میں، تو اس لیے میں آپ کو نہیں کوئی کریکٹ بتا سکوں گا کہ اقبال نے یہ شعر کس سال کہا تھا، 1905 میں کہا تھا، 6 میں کہا تھا، 7 میں کہا تھا، 8 میں کہا تھا۔ بہرحال کم و بیش ہم اقبال سے آگے آئے، 100 سال ہونے کو ہیں۔ تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب حضرت اگر میں اس کا پنجابی مفہوم بیان کروں تو وہ یہ بنتا ہے کہ اقبال اپنے دور سے گلہ کر رہے ہیں کہ تسی ایتھوں پڑھ دے ہو، ایتھوں نہیں پڑھ دے اس دور۔ اور اللہ میں حیران ہوں کہ یار اقبال کا دور اچھا دور تھا، جس دور میں سید جماعت علی شاہ موجود ہوں، جس دور میں سید مہر علی شاہ موجود ہوں، جس دور میں بابا جی فقیر محمد چورا شریف والے موجود ہوں، جس دور میں بابا جی شیر محمد شرکپور شریف والے موجود ہوں، جس دور میں سید دیدار علی شاہ موجود ہوں، بلکہ جس دور میں بنفس نفیس اعلیٰ حضرت موجود ہوں، پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا حضرت، گلہ کرتا ہے، کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، وہ کہتا ہے جو ہے ادھر ہے، لا الہ الا اللہ ہے تو ادھر ہے، اللہ تو ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ چلو حضرت اقبال کی بات تو کریں گے بعد میں، اقبال نے اپنے دور کی بات کی، میں بھی اپنے دور کی کروں گا۔ اقبال کی بات تو مجھ تک آ گئی، لیکن میری بات اقبال تک جا سکے گی نہیں۔
تو میں بھی کہوں گا اقبال تجھے اپنے دور سے گلا تھا کہ یہاں سے پڑھتے ہیں یہاں سے نہیں پڑھتے، لیکن میں کہوں گا اقبال تیرا دور میرے دور سے اچھا تھا، کیونکہ کم از کم تیرے دور میں ادھر سے تو پڑھتے ہیں نا، لیکن میرا دور ایسا دور ہے اب نہ ادھر سے پڑھتے ہیں نہ ادھر سے پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں حضرت، میں پہلے کافی لیٹ ہوں، میں اس پہ معذرت خواہ بھی ہوں، اتنی گرمی میں آپ کو شدید اتنا انتظار کرنا پڑا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو میں کوئی اب کو پٹا ڈال کے نہیں بیٹھوں گا کہ نہیں، بس جواب دے دینا حضرت جی۔ صبح سے لے کر اب تک اسپیشلی کتنی بار اللہ کو یاد کیا ہے، یہ نہیں کو باتوں میں نام آ گیا، نہیں، اسپیشل کتنی بار اللہ کو یاد کیا ہے، صبح سے لے کر اب تک اسپیشل کتنی بار، یہ نہیں کو گفتگو کر رہے تھے تو گفتگو میں نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک آ گئے، نہیں، اسپیشل کتنی بار آج آپ نے نبی پاک علیہ السلام کو یاد کیا، صبح سے لے کر اب تک آپ نے کتنی بار قرآن پاک کھولا یا قرآن پاک کی کتنی آیات تلاوت کیا۔ تو پھر میں کہوں گا اقبال تیرا دور اچھا تھا کہ کم از کم ادھر سے تو پڑھتے تھے، میرا دور دیکھ کیسا دور آیا، اب نہ ادھر سے پڑھتے ہیں اور نہ ہی، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ادھر بھی اور ادھر بھی، بلکہ حضرت کہہ رہے تھے نا بابوں کے لحاظ سے، ہمیں بابوں سے پیار ہی اس لیے کہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار تھا، ہم نے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرنا ہی ان سے سیکھا ہے، ہم تو یہاں سے جانے کو ہے نا، ہم یہاں سے بھی جانے کو ہیں، لیکن جو ہمارے بڑے تھے، اسلاف تھے، جو بابے تھے، وہ صرف ادھر نہیں بلکہ انہوں نے تو پتر لو میں اس نام کو پکا لیا، ہم تو ادھر سے جانے کو ہیں۔ حضرت شاہ حسین رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا ربا میرے حال دا محرم تو، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے۔ ہم تو حضرت یہاں سے جانے کو ہیں، پتہ نہیں یہاں بھی ہم سنبھال پائیں گے کہ نہیں سنبھال پائیں گے، انہوں نے ادھر بھی اور انہوں نے میرے دادا شیخ حضور رومی عصر غزالی دوران نباز ملت حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیونکہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ بھی پایا اور پھر آپ کی صحبت بھی اختیار کی ہے، آپ اکثر حضور امیر ملت کی باتیں سنایا کرتے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور امیر ملت بیمار ہوتے تھے نا تو ڈاکٹر کو یا حکیم کو بلوانا اور اسے پوچھنا کہ مجھے کیا ہوا ہے، اس نے چیک کر کے مثلا عرض کرنا حضور بخار ہے آپ کو، پوچھنا کتنے دن لگ جائیں گے ٹھیک ہوتے، تو اس نے عرض کرنی حضرت یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی، فرمانا نہیں تیرا تجربہ کیا کہتا ہے، اس نے عرض کرنی حضور شدید بخار ہے 7 دن تو کم از کم لگ جائیں گے، پوچھنا 1 دن کی دوائی کے کتنے پیسے بنتے ہیں، اس نے عرض کرنی حضور 1 روپیہ، تو 7 دن کے حساب سے 7 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ فرما دیا کرتے تھے، دوائی نہیں کھایا کرتے تھے، لیکن آپ نے اور میں نے یہ نہیں کرنا، آپ نے اور میں نے دوائی کھا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے وہ 7 روپے دے کے نا تو پھر بعد میں سوچی پڑ جانا پتہ نہیں آرام ہی آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، اس لیے یہ نسخہ آپ پہ اور مجھ پہ کام کرے گا، کیونکہ حضرت یقین تھا نا ان کو، ہم یہی یقین کے لحاظ سے بڑے ضعیف لوگ ہیں کہ جمعے والے دن حضرت میرے پاس ڈھیروں لوگ آئے ہوتے ہیں، حضرت یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں حضرت تعویذ سے بھاگتا ہوں، ناجائز نہیں میں سمجھتا، لیکن میری کوشش ہوتی ہے یہ کچھ پڑھنے کے لیے مان جائے، کوئی آیت کا ورد منا لو، کوئی اس کا ورد منا لو، کوئی درود شریف اس کو منا لو، کام بھی ہو جائے گا، نیکیاں بھی ملیں گی اس کو، لیکن بھائی لوگ نہیں مانتے پڑھنے کو، لوگ کہتے ہیں جی تعویذ دو، میں کہتا ہوں یار پڑھ لے، حضرت لکھن دی وجہ نہ کہن ہے، تو میں کہتا ہوں یار تعویذ لکھتے 1 منٹ نہیں لگتا ہے تو لیکن لوگ نہیں مانتے، اور حضرت اگر کسی کو منا ہی لیں نا پڑھنے کے لیے تو وہ بھی جا کے نا پھر واپس آتا ہے گاڑی سے اتر کے، حضرت میں بڑا پریشان ہوں، پڑھے ہیں کام تو ہو جائے گا نا، اتنی بے یقینی ہے لوگوں کو، لیکن دوسری طرف سر میں درد ہو یا کسی جگہ درد ہو تو پیناڈول اور
بروفن کھا کے نا پورے یقین سے کہتے ہیں کیا ہوا ہے؟ اللہ یار دیکھیے نہیں میں ٹھیک ہوں. تو جب اللہ کا نام آئے تو پوچھتے ہیں کہ حضرت پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا. لیکن جب حضرت جی کھاتے ہیں نا پیناڈول تو پھر پیناڈول کھا کے کہتے ہیں پیناڈول کھا دیے 10 منٹ چرام آ جائے گا. پیناڈول پہ یقین ہے, اللہ کے نام پہ یقین کوئی نہیں رہا. اس لیے تو پھر اقبال نے کہا تھا. خیر ہے جی, حضرت صاحب چھوڑ دیں اس کو, آپ بھی کہیں اس کو سائڈ پہ لے جائیں, سب لوگوں کی توجہ اس کی جانب ہے. بھائی بیٹا آپ پھر نہ کہیں طبیعت خراب ہو جائے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ساڑی عوام بھی ہیں جی ہے نا, کوئی نہیں, اللہ خیر کرے گا. چلیں جی. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, علماء اہل سنت. تو یہ پیناڈول پہ یقین ہے, لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بتائیں تو پوچھتے ہیں کم تو ہو جائے گا نا. نہیں ویسے پیناڈول کی دفعہ آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ 10 منٹ چرام آ جائے گا. اس لیے پھر اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نہ امیدی, بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے. میں نے بات غلط تو نہیں کہی ہے, کہتے ہیں نا پیناڈول کھا کے 10 منٹ چرام آ جائے گا. لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی باری ہے تو پھر کہتے ہیں حضرت کام تو ہو جائے گا نا. یقین. اس لیے پتر ایتھے بھی. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کا وقت آیا نا تو ڈاکٹر کو بلوایا گیا. تو وہ جو کانوں میں لگاتے ہیں ٹوٹیاں, کہتے اس کو میرے خیال اس کو بولتے ہیں, تو ڈاکٹر نے کانوں میں لگا کے وہ حضرت کے دل کی دھڑکن چیک کرنے کے لیے تو اس نے سینے پہ رکھا, تو اس نے پیچھے کر لیا, پھر اس نے ادھر رکھا, پھر پیچھے کر لیا, پھر اس نے پشت پہ رکھا, پھر اس نے پیچھے, پھر اس نے جگہ جگہ لگانا شروع کر دیا. سینے پہ یا پشت پہ تو کئی بار آپ کو اور مجھے بھی ڈاکٹر نے لگا کے چیک کیا ہے. اب اگر ڈاکٹر جگہ جگہ لگانا شروع کر دے تو ظاہر ہے پھر کسی نہ کسی نے تو بولنا ہی تھا, تو کوئی بندہ بول ہی پڑا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں, سینے پہ سمجھ آتی ہے, پشت پہ سمجھ آتی ہے, تو جگہ جگہ لگا کے کیا سن. تو ڈاکٹر کا بیان تھا یار جدھر لگاتا ہوں ایک ہی آواز آتی ہے اللہ, ایک ہی آواز آتی ہے اللہ. ہم تو حضرت ادھر نہیں پکا سکے, ہم تو ادھر نہیں پکا سکے, لیکن انہوں نے لو میں پکایا. ربا میرے حال دا محرم تو ہے, اندر تو ہے, باہر تو ہے, روم وچ تو ہے, کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. 2024 والوں دل کی تو چلو میں بات نہیں کرتا, زبان پہ اگر اس کو بچا لو تو بڑی بہادری ہے یہ, کیونکہ مجھے یہاں بھی بچتا نظر نہیں آ رہا. بچاؤ اور پکاؤ اس کو. اور جنہوں نے پکایا نا بابوں میں ایک فیمیل نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بڑا ہی پکایا حضرت, اتنا پکایا کیا بات. وہ لکھا ہے کہ وصال کے بعد خواب میں کسی کو زیارت ہوئی تو اس نے پوچھا سیدہ کیا بنا قبر میں, فرمایا کرم ہو گیا. پوچھا کیسے, فرمایا منکر نکیر آئے میری قبر میں اور آ کے مجھے کہنے لگے رابعہ مر ربو کا, تیرا رب کون ہے. تو آپ فرماتی میں نے ان سے پوچھا کدھر سے آئے, ہم آسمانوں سے آئے. آپ نے فرمایا تمہارا رب کون ہے, انہوں نے کہا ہمارا رب تو اللہ ہے. تو آپ فرماتی میں نے ان سے پوچھا تو میں اتنے اوپر سے نیچے آ کے نہیں بھولا, مجھے 6 فٹ ہی نیچے آ کے بھول گیا. یاد کیتا سی یہ سن کے خوش نہیں ہونا, انہوں نے یاد کیتا سی, تسی میں یاد کوئی نہیں کیتا. مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جب فرشتوں نے پوچھنا نا سلیمان مر ربو کا, تو میں پہ انہوں نے منہ ویکھنا ہے رب کون ہے بلا.
بھائی جب جس کا نام ہی نہیں کبھی لیا، جس کو کبھی یاد ہی نہیں کی، تو کیسے کہیں گے ربی اللہ؟ کیسے کہیں گے؟ ادھر نام ہی نہیں لیا کبھی، سارا دن اس کا ٹریکٹر، ٹرالی، کٹے، بچے، پیلی، فصل، تھوڑی بوتی، بارش ہوئی نہیں ہوئی، کب نام ہی نہیں اس کا لیا حضرت۔ اور دیکھو کیسا معاملہ ہے حضرت، وہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تھوڑا نہیں لینا بلکہ کثرت سے میرا نام دینا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اب آپ نے غصہ نہیں کرنا، میں آپ کو اپنی محفلوں کا حال پتہ نہیں، کو بوتے سنی ہو گئے ہیں حضرت۔ اب تو میں نے سنیوں کو دیکھا نعرہ تکبیر بھی نہیں مارتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، کیوں یہ اللہ کو نکال رہے ہیں بیچ میں سے۔ تو پتر جس نعرہ رسالت سے پہلے نعرہ تکبیر نہ ہوا تو حضور فرما رہے ہیں مجھے وہ نعرہ رسالت بھی قبول کوئی ہیں۔ اللہ بیٹھ حضرت جی، حضرت صاحب جذباتی نہیں ہو رہا ہے، کوئی تربیت کرنے میں، یہ عمومی ہماری محفلوں کا نہیں نعرہ تکبیر لگاتے ڈائریکٹ ہی، پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں، اب یہی بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پہلے ہماری محفلوں سے حمد غائب ہوئی، اب نعرہ تکبیر غائب ہونے کو ہے، پتہ نہیں کیا کروں میں حضرت جی۔ میں نے حضرت یہ جو ہے نا 3 اگست 1984 تقریباً 95 کے بعد مجھے ٹھیک ہوش ہے ساری حضرت جی، تو میں وہ 95 96 97 98 میں جو فلیکسیں لگا کرتی تھی نا، تو اوپر عنوان ہوتا تھا محفل حمد و نعت، پھر 2000 کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ہوا، حمد غائب ہو گئی حضرت، اب ذرا محفل نعت ہے حضرت۔ اور محفل نعت بھی وہ محفل نعت ہے جس میں ساری رات ایک بھی نعت نہیں پڑھی گئی حضرت۔ بس جی بھائی، نعت مطلب ہے نبی علیہ السلام کی تعریف کرنے کا، ہم تو اپنی سنا رہے ہوتے ہیں، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مجھ سے پہلے میرا دل جا رہا ہے، وہ بھائی نعت پڑھ، حضور دی تعریف کر، تو اپنا وچ کرنوں لائے ہیں جو کہ ہماری ساری نعتیں اس طرح کی ہیں۔ اپنے بڑوں کی نعتیں دیکھیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، اپنی بات ہی کوئی نہیں، ہماری ساری نعتیں اس طرح کی ہیں، پہنچوں کے گل میرے تے مکن ڈئی، پہلے حمد گئی اب نعرہ تکبیر جانے کو ہے، تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ قرآن پہلے غائب ہے حضرت، ایک تلاوت ہوتی ہے، 8 نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو، اور ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے، ایک بس تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہوگی، پھر ساری رات نعت گانی ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام ایک باری تے بندیاں دا کلام ساری رات چلتا ہے۔ وہ امت نے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت تو پکڑ لی، لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بھلا دی ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حسان سے نعت سنی ہے تو آپ نے کئی بار اپنے صحابہ کو بلوا کے ان سے قرآن بھی سنا ہے۔ اس لیے پتر میری گزارش ہے اپنے اسٹیجوں پہ قرآن واپس لاؤ یارا۔ حضرت صاحب کوئی قرآن نہیں پڑھتا، نہ نقیب قرآن پڑھتا ہے، اس نے بھی میری طرح کو 4-5 کتابیں بس خرید لی ہیں شعر و شاعری میں۔ اللہ حضرت جی 8 سال مدرسے، میں اکثر کہتا ہوں مجھے آج بھی طاہر تبسم صاحب کے سوٹے یاد ہیں جو نظامیہ میں قائد تھے، کوئی کسی نقیب نے کورس نہیں کیا حضرت، کتابیں پکڑی۔ میں گزارش کرتا ہوں ان سے، میں کہتا ہوں یار اللہ دا واسطہ جے 8 سال نہیں جلائے 3 مہینے لا چھڑو یار، روز کسی عالم کے پاس بیٹھ کے ایک آیت یاد کرو یار، اس کا ترجمہ یاد کرو، اس کی تفسیر یاد کرو، 1 مہینے کے بعد تمہیں 30 آیات ان کا ترجمہ اور تفسیر یاد ہوگی۔ 30 تو ایک محفل میں نہیں پڑھی جا سکیں گی، اور میں کہتا ہوں یار جہاں 5 کا ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کر دیں گے تو بہ جا ہو جائے گی، لیکن کیا ہے شعر و شاعری ہے حضرت، قرآن ہے ہی کوئی نہیں، قرآن ہے ہی نہیں حضرت، ایک تلاوت پھر اس کے بعد بھی قرآن۔ اللہ حضرت اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو ساری رات قرآن ملتا ہے حضرت، بلکہ میں حضرت دکھ سے کہتا ہوں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جی روز ایک قرآن پاک تلاوت فرمایا کرتے، اور کرم نوازی یہ تھی کہ جب من الجنۃ والناس پڑھ کے صدق اللہ العظیم اب پڑھتے تو لکھا پھر آواز آیا کرتی تھی اے معین الدین تیرا پڑھا ہوا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔
لیکن میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت، امت کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قوالی تو یاد رہی، لیکن آپ کا رات کو روز ایک قرآن پڑھنا، ہم نے صرف حضرت لوگوں کو بتایا ہی کہ جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن تلاوت کیا. اور بھائی اگر تم بھی غوث اعظم کے ماننے والے تو تمہاری محفلوں میں قرآن کیوں غائب ہے؟ بھائی ہم تو کہہ سکتے ہیں، کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو سارے اپنا اپنا جواب دیں گے، ہم تو کہہ کے بری ہوئے. حضرت اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنی محفلوں کو یہ انداز دو. یہ ربیع الاول شریف آنے والا ہے، ایک تلاوت، ایک نعت اور پھر ایک بیان، پھر ایک تلاوت، پھر ایک نعت، پھر ایک بیان. یار اس قوم کو نعتوں کی نہیں، اس قوم کو تربیت کی ضرورت ہے. پڑھو ایک نعت، کون منع کرتا ہے؟ میں حضرت صاحب دکھ سے کہنے لگا ہوں، باقی تو چلو باتیں دور کی رہ گئی. میری قوم کو کھانا نہیں کھانا تھا آج تک حضرت. شادیوں پہ آپ نہیں دیکھتے حضرت، ایسے لگتا ہے حضرت جی 10 سال کے بھوکے کھانا کھانے لگی ہیں. صبح بھی کھانا کھایا ہوتا ہے، جو پیچھے رات گزری ہے تب بھی کھایا ہوتا ہے، جو پیچھے دوپہر گزری ہے تب بھی کھایا ہوتا ہے، جو پیچھے صبح گزری ہے تب بھی کھایا ہوتا ہے. لیکن شادیوں پہ ہم اس طرح کھانا کھاتے ہیں جیسے 10 سال کے بھوکے کھانا کھاتے. میری قوم کو کھانا نہیں کھانا تھا حضرت آج. اور حالات یہ ہیں کہ سارے کھا کھا کے بیمار ہیں حضرت. حضرت صاحب کبھی بھوکا بھی بیمار ہوا ہے؟ جگر کھانے سے خراب ہوتا ہے، بھوکا رہنے سے تو کبھی بھی نہیں خراب ہوتا. بھوک تو بندے کی روح کو بھی طاقت دیتی ہے، بندے کے جسم کو بھی طاقت دیتی ہے. یہ کھا کھا کے جگر خراب ہے، کھا کھا کے حضرت صاحب گردے خراب ہوئے ہیں. بلڈ پریشر کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، شوگر ہم نے کھا کھا کے کی ہے، یورک ایسڈ ہمیں کھا کھا کے ہوا ہے حضرت. رجی یہ قوم حضرت جی. لیکن شادی والے دن حضرت میں تو اٹھ کے چلا جاتا ہوں اکثر، کیونکہ مجھ سے منظر ہی نہیں دیکھا جاتا حضرت. یار قرآن والی قوم کس طرح کھانا کھانے لگی ہے؟ قصور یہ ہے کہ تربیت ہی نہیں ہوئی ہے. میں کوئی پتر کو بڑے امیر خاندان سے نہیں، درمیانہ والد صاحب واڈا میں ملازم تھے، اچھی سیلری تھی، ہفتے میں دن 2 بار گھر میں گوشت پکتا تھا الحمدللہ، باقی دال سبزی ساتھ چلتی تھی. تو جب کو تھوڑا سا ہوش آیا، شادیوں میں جانا شروع ہوا، جب لوگوں کو دیکھنا اور جب اعلان ہوتا نا جی کھانا کھا لو، اوئے ہوئے ہو توبہ 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 تو جی اتنے روڑے آدھا ہے، کیا کرے بندہ. میں سچ کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، میں سوچتا تھا کہ یار یہ ہم سارے وہ لوگ ہیں جو ہفتے میں صرف 2 بار گوشت کھاتے ہیں. تو چلو پھر گوشت دیکھ کے بنتا ہے اس طرح کرنا حضرت. پھر حضرت اللہ پاک نے لیول بلند کیا. پھر حضرت جی میں نے ان لوگوں کی شادیاں بھی کھائیں جو دن میں 3 وقت اور پورا ہفتہ ہی گوشت کھاتے ہیں. میں نے دیکھا حضرت جی ادھر بھی جب اعلان ہوتا ہے نا کہ کھانا کھا لو، وہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں، کھانا کھانا ہی نہیں ہے. وجہ حضرت صاحب تربیت نہیں ہوئی. ساری رات نعتیں پڑھی ہیں، سکھیا سکھایا ہے ہی کا. اور صاحب یہ آپ کا اور میرا وہم ہے. یہ تو میں اس دن ایک شاہ صاحب ہیں، میں چلو ان کا نام نہیں لوں گا پھر ان کے لیے مشکل بن جاتی ہے، بڑی شفقت فرماتے ہیں. میں حضرت صاحب ان کو نا حاضر تھا، میں نے عرض کر دی شاہ صاحب کو نصیحت فرمائیں. حضرت نے جان ہی نکال دی. مجھے فرمان لگے مولانا ہر تقریر کرنے سے پہلے سوچ لینا آپ کی یہ تقریر رسول پاک نے بھی سننی ہے. یہ آپ کا اور میرا وہم ہے. پتہ نہیں جب ہم ادھر مدینہ طیبہ جالیوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام ہماری طرف دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ کتنے ہم سے وہ ناراض ہوں. ہم نے سکھایا کیا قوم کو؟ ساری رات حضرت جی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، قوم کو کھانا نہیں کھانا تھا. یہ ابھی دیکھیں نا ہم نے کیسے نماز پڑھی، کوئی کسی کو جگہ دینے کو تیار نہیں تھا. میں حضرت اینج کر کے نماز پڑھی حضرت تھاڑی تے چڈو حضرت. وجہ تربیت ہی نہیں قوم کی ہوئی. کوئی بھی کوئی تھوڑا دل بڑا ہو، کوئی جگرا بڑا ہو، کوئی کسی کی تکلیف کو ہم تکلیف سمجھیں. میں کہنا جی مینوں اینج کر کے پڑھائیے تو دوجے نہ کی کردے ہون گے. لیکن دکھ نہیں، کیونکہ تربیت ہی نہیں پتر ہوئی. ساری رات یہی ہوا. کیا ہوا ہے؟ ساری رات نعتیں پڑھی گئی ہیں، کیا ہوا ہے؟ میں یہ اب دکھ سے پھر چلو کہیں بھی حضرت جی جانا ہوا، کوئی معاملہ تھا، وہ مجھے کوئی حضرت صاحب کہیں لے گئے اور وہ مزار کا کام ہو رہا تھا. مزار تعمیر، مزار کے اوپر نا وہ گنبد بن رہا تھا سارا مزار. وہ بھی بتانے لگے کہ جیسے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کام ہوا ہے مسجد میں حضرت. وہ مجھے بتانے لگے جی 21 کروڑ کا پروجیکٹ ہے ہمارا نا مزار شریف کا.
सोने से वो लिखाई होगी, फलां चीज़ चांदी की लगेगी, दरवाजे पता नहीं 4 दरवाजे हैं, पता नहीं किधर किधर से वो दरवाजे मंगवाए गए हैं। काफ़ी वो एक लंबी लिस्ट मुझे बता रहे थे। 21 करोड़ सोने से लिखा जाएगा जी। आयतल कुर्सी, दरूद पाक, नबी अलैहिस्सलाम के अस्माए मुबारका हैं जी, अल्लाह पाक के अस्माए पाक, ठीक है जी, 4 यारों के 5 तन पाक, ये सोने से लिखाई होगी। तो अल्लाह ने को थोड़ी हिम्मत दी है हज़रत, तो मैंने गुजारिश ही कर सकता हूँ। मैं क्या हुजूर मज़ार पे 20 लाख लगा देते, बाकी 20 करोड़ और 80 लाख की बाबा जी के नाम की कोई सोनी सी इस्लामिक यूनिवर्सिटी बना देते। क्या किया हज़रत साहब हमने? मैंने कहा हुजूर 20 करोड़ और 80 लाख की कोई बाबा जी के नाम की इस्लामिक यूनिवर्सिटी बना देते यारा, कोई कौम पढ़ती, कोई कौम इल्म हासिल करती। क्या कर रहे हैं हम कौम? मैं किसी की बात तो नहीं करता पुत्र, मैं खुद रमज़ान शरीफ में मदीना तैयबा हाजिर था। कई बार जब जालियों के सामने सलाम के लिए पेश हुआ, खौफ ही रहा, पता नहीं मेरा सलाम कबूल भी। वैसे साहब सिहाबी, आप समझते हैं ना सिहाबी किसको कहते हैं? जो सारा कुछ कुर्बान कर दे वो सिहाबी है। सिहाबी पक्का मकान बनाए, हाजिर हो, नबी अलैहिस्सलाम चेहरा फेर लें। आप और मैं क्या चीज़ हैं हज़रत? ये तो हज़रत आप और अपने अपने ज़ोम में हम सारे हज़रत। किसी को ख्याल ही नहीं हज़रत कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हैं, हुज़ूर नबी पाक हमसे राज़ी हैं कि नहीं राज़ी। अब देखिए ना हज़रत जी, सारी कौम को हमने हज़रत इस तरफ लगा रखा है, ना आप बोलते हैं ना मैं बोलता हूँ। सारी रात सारी कौम लगी हुई है इसी तरफ हज़रत कि ये मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बना दिया गुजर गई। सारी कौम हमने इस तरफ लगाई है। और उधर क्या है, हिंदू तैयबा सेंटर वाला जो गेट है हज़रत, वहाँ तक आए, फ़ोटो खींची, और फिर ये नहीं कि उन्होंने उस फ़ोटो को छुपा लिया, उनको पता है कि भाई ये हरम है और यहाँ हमारी एंट्री ममनू है, तो इसलिए तस्वीरें किसी भी सोशल मीडिया पे चढ़नी चाहिए। उन्होंने भी चढ़ाई हैं हज़रत, बबांगे दोहल चढ़ाई, पूरी दलेरी से चढ़ाई हैं। आपकी मैं अपनी बात नहीं करूंगा जी, हमारा तो ज़मीर ही मर चुका है। मैं सिर्फ आपसे इतना सवाल करूंगा कि जब वो हिंदू तैयबा सेंटर वाले गेट पे आ गए और वहाँ आके उन्होंने वो तस्वीरें खींची, तो सच बताना अपने मज़ार मुबारक में कल्ब मुस्तफ़ा पे क्या गुजरी होगी इधर। लेकिन असी किहड़े पासे लगे हैं? मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी, सारी कौम टिबियां दे पिछला चढ़ी है, वो गेट तक आ गए, सारी कौम को टिब्बों पे लगाया हुआ है, वो गेट तक आ गए। किसी का तखय्युल था, किसी की कैफियत थी, किसी ने लिख दिया। सारा ही हज़रत कौम, सारी हज़रत जी कौम रात को इकट्ठी होके लगी रहती सारी रात, रख लें वो अगर मुझको दरबान वगैरह। भाई रख क्या लें, तू पहले ही नौकर है उनका। हज़रत साहब अगर मैं बात गलत करूं कोई ना लिहाज कीजिएगा, मिसबाई या फलाना है, आप इतराज़ कर सकते हैं कि नहीं भाई मिसबाई साहब है, गल बात जो करनी है मैं इजाज़त दे रहा हूँ, बोल पड़े हज़रत। सारी रात हज़रत जी कौम बिठा के हमने लगाई हुई है, रख लें वो अगर मुझको दरबान वगैरह। भाई रख क्या लें, तू पहले ही नौकर है उनका। मैं हज़रत जी लिखने वाले पे एतराज़ नहीं कर रहा, उसकी कैफियत थी, उसने रसूल पाक से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, हमने सारी कौम ही उस तरफ लगा दी। मैं रख क्या लें भाई, तू पहले ही नौकर है उनका। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, तू पहले बिका हुआ है, तू पहले ही नौकर है। ये रखने वाली बात कौन सी आई भाई? रख नहीं ली, तुझे रखा हुआ है। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, ये रख ले क्या होता है? लेकिन सारी कौम लगी हुई है इसी तरफ। तेरिया बकरियां नूं पावांगी मैं चारा ते लीमा मैनू नाल रख लै। ओ भाई तेनू किन्ने कहा बकरियां नूं चारा पाउण? सब ख्याली बातें हैं ना सारी। सारी कौम यार इस पासे लगी है और वहां देखो हालात क्या बने पड़े हैं। सारी कौम हज़रत इसी तरफ लगी हुई है। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। मस्जिदां खाली ने, सारे दे दिल मदीना पाक टुर गए ने। केड़ा केड़ा रोना। बस मैं इतना ही कहूँगा हज़रत, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हज़रत अल्लाह का वास्ता अपनी स्टेजों के हालात बदलो यारा, कुरान लाओ, तरबियत लाओ हज़रत, एक तिलावत, एक नात और एक बयान है। और पुत्र
پکاؤ ایتھے ایتھے پکاؤ